میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, ایک ہی خبر ہے جس پر ہم پورا ولاگ کریں گے, وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کئی دفعہ اپنے پریویس ولاگز کے اندر یہ بات میں نے کی ہوئی ہے کہ یہ ایک واحد کیس ایسا ہے جس کے اندر عمران احمد نیازی صاحب اور بشریٰ بیگم کے لیے کوئی بچت نہیں ہے. اور آج الحمدللہ یعنی عملی طور کے اوپر جس طریقے سے یعنی اگر مگر کر کے جناب لیفٹ رائٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے جو ڈیفنس کی ٹیم ہے پوری کی پوری, وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ عمران احمد نیازی صاحب جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں, وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس جو ہے کہ مرتکب پائے گئے ہیں. اور ان کے لیے یعنی اس میں کسی قسم کا ریلیف لینا ممکن نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ مسلسل پچھلی 4-5 ہیرنگ سے اگر آپ دیکھیں تو پہلے سلمان صفدر صاحب کہتے رہے جی یہ 10 منٹ کا کیس ہے. میں پروگرام میں موجود تھا, وسیم بدامی صاحب کا پروگرام ہے 11th آور میں, تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ کیس تو 10 منٹ کا کیس ہے. اور میں نے اس ٹائم جواب دیا تھا کہ میں نے کہا جی بسا احترام, آپ ایک پروفیشنل لائر ہیں, آپ ایک بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں, لیکن اس کیس میں کسی قسم کی کوئی بچت نہیں ہے. بہرحال سسپینشن آف سینٹنس جو ہے وہ ایک ضمانت کا کیس ہوتا ہے, اور سسپینشن آف سینٹنس کی جو اپلیکیشن ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے جب مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں. آج ہیرنگ تھی اور ہیرنگ کے اندر جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جو یہ عدالت کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ یہ مین اپیلیں لگ گئی ہیں تو لہٰذا سسپینشن آف سینٹنس والی جو اپلیکیشن ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے اور ان کو نمٹا دیا. تو اس نمٹائے جانے کو انہوں نے کہا جی ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. بیسیکلی اب یہ ڈیلنگ ٹیکٹز ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہائی کورٹ میں مرکزی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں, کیونکہ اس میں اگر جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہتا ہے تو پھر یعنی اس کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل میں یہ جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر, کیونکہ یہ نیب کا کیس ہے اور یہ یعنی پیورلی فال کرتا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر, یہ سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے. تو پھر اس بات پر ان کو یہ خوف ہے کہ یہ حتمیت اختیار کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک واحد راستہ رہے گا پریزیڈنشل پارڈن کا, کیونکہ قاسم کے پاپا چور ہیں اور مطلب زبردست قسم کی چوری کی ہوئی ہے. کہ معاملہ یہ تھا کہ NCA جو ہے جو کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے, اس نے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب کے یہ 190 ملین پاؤنڈ ضبط کیے برطانیہ کے اندر. یہ پیسہ پاکستان کی یعنی قومی خزانے میں آنا تھا, تو اس کو انہوں نے عمران احمد نیازی صاحب نے وہ پیسہ لینڈ کروا دیا لائبلٹی اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے اندر جو کھلا ہوا تھا بیری ٹاؤن سے متعلق, اور جو ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جناب وہ پیسہ واپس عمران احمد نیازی صاحب نے ملک ریاض حسین صاحب کو دے دیا, اور اس کے عوض جو عمران احمد نیازی صاحب کی اہلیہ ہیں جنہیں بشریٰ بیگم کہتے ہیں, جنہوں نے آج تک ایک پرائمری سکول رن نہیں کیا, ایک پرائمری سکول یعنی 5ویں تک کا سکول ہوتا ہے کلاس 1 سے, وہ رن نہیں کیا ہوا, لیکن ان کو ایک بڑی بہترین یونیورسٹی بنا کے دے دی اور کروڑوں روپے کا فنڈ بھی دے دیا. کیوں؟ اور ٹرسٹی جناب یہ عمران احمد نیازی صاحب اور بشریٰ بیگم بن گئے, یعنی بینیفیشری بن گئے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے سامنے بڑا ایک کرسٹل کلیئر چیز ہے, اور ناصر جاوید رانا صاحب انہوں نے بالکل کوئی ہیسٹ نہیں کیا, جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے تحت اس کیس کو سنا. اس میں جب انہوں نے ایڈجرمنٹ مانگی ان کو دی, ایون کہ یہاں تک کہ سلمان صفدر صاحب نے متعدد پیشیوں کے بعد ناصر جاوید رانا صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا جی کہ کورٹ ہماری بات سنتا بھی ہے مانتا بھی ہے. جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری فیملی کو بلا دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں, تو وہ انہوں نے جناب بلوا بھی لیا ان کو کورٹ کی ہیرنگز کے اندر, اڈیالہ کے اندر ہی ہوتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیس میں کوئی جھول نہیں ہے, فیصلے میں کوئی جھول نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پوری جو جماعت کے وکلا کی ایک فوج ظفر موج ہے, وہ تمام کے تمام پتلی گلی سے بھاگنے کے چکر میں ہے. اب سلمان صفدر صاحب نے تو یہ بات کر کے سائڈ پر ہو گئے.
اب میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو سائفر کا کیس تھا، کیا سائفر کے اندر سسپینشن آف سینٹنس سنی تھی عدالت نے؟ نہیں سنی تھی نا. وہاں پر مرکزی اپیلیں لگ گئی سماعت کے لیے اور پھر وہ وہاں سے فیصلہ ہو گیا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو قبول ہے. لیکن کیونکہ اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انسٹرکشنز چاہیے، یہ انسٹرکشنز تھیں تو آپ نے وہ وکالت نامہ دستخط کرایا تھا نا، انسٹرکشنز تھیں تو آپ نے جو ہے اپیل تیار کی تھی فیصلے کے خلاف. تو یہ ڈرامے بازی ہے. تو پھر آج عدالت کے اندر جو معاملہ آیا اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی کہ 2 ہفتے کا وقت دیا جائے، اور کیوں دیا جائے یہ بات میں بیان نہیں کر سکتا عدالت میں. یعنی راز و نیاز کی یہ اس طرح کی گفتگو کی انہوں نے، بیسیکلی ٹائم بائی کرنا چاہ رہے تھے. پھر لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ 2 ہفتے کی مہلت مانگی تو ان کو مہلت مل گئی. لیکن آج ایک موقع کے اوپر یہ سچویشن بن گئی تھی کہ عدالت نیب کو کہنے جا رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ فیکٹس بیان کر دیں، جس پر پی ٹی آئی والوں نے اعتراض کیا. عمران خان صاحب کے وکلاء کا اعتراض یہ تھا جی کہ پہلے آپ جو ہے وہ نیب کو نہیں سن سکتے، آپ ہمیں سنیں. تو وہ کہتے ہیں سنائیں، آپ اپنے دلائل دیں، دلائل دیتے نہیں ہیں. لیکن نیب بھی پہلے ہے وہ اپنا کیس پیش نہ کریں، فیکٹس بیان کرنے ہیں جی. ججمنٹ کے اندر سے ہی اب اپیل ہے نا جی، اور اپیل کے اوپر وہ اپنا جواب دے سکتے ہیں کہ جی انہوں نے جو وضاحت دی ہے کہ جی اس فیصلے کو کیوں کالعدم قرار دیا جائے اور کیوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ غلط سزا ہوئے ہیں، تو وہی بات بیان کی ہے نا اپیل کے اندر، جو انہوں نے آرڈر چیلنج کیا ہے نیب کورٹ کا. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر نیب اپنے فیکٹس بیان کر دے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے پھر بھی دلائل نہ دیں تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے. تو اس لیے جناب یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پتلی گلی سے فرار ہو رہی ہے، پتلی گلی سے بھاگنا چاہتی ہے. جہاں پر ان کو اپنی جو یعنی سوٹ کرے فیصلے، یعنی سسپینشن کی کیس نہیں سنا گیا سائفر کے اندر، وہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کے اندر وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں وہی بات کر رہا ہوں، میری بات کو انڈورسمنٹ ہوتی ہے ان کے طرز عمل سے کہ قاسم کے پاپا چور ہیں. کیا ہیں جی؟ چور. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو قید تنہائی میں رکھنے سے متعلق جو درخواستوں پر بھی سماعت ہوئی ہے، اور جسٹس خادم سومرو نے دونوں جو ہے وہ درخواستوں کے اوپر سماعت کی ہے. اور اس میں ہوا یہ جی کہ دونوں وکلاء پیش ہوئے جی، سلمان صفدر صاحب بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی، علیمہ خانم بھی موجود تھیں. بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مبشرہ خاور مانیکا نے بھی بشرا بیگم کی طرف سے جو ہے وہ درخواستیں دی ہوئی ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علیمہ خانم آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی سیلف پروجیکشن جو ہے وہ ہمیشہ کرتی ہیں، اور ہمیشہ ان کے جو بیانات ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ حقائق کے منافی ہوتے ہیں. اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جی. اب انہوں نے الزام عائد کیا ہے جی سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور یعنی ان سے منسوب کرتے ہوئے ان کا کوئی انٹرویو کا ذکر کر دیا، اور اس میں جناب کہہ رہے ہیں جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ تمام فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے. یہ کون سا انٹرویو ہے؟ کب قاضی صاحب نے دیا ہے؟ پہلے ذرا سنیں گفتگو علیمہ خانم کی. میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا قاضی فائز عیسیٰ کا انٹرویو. ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس، یہی چیف جسٹس جب ایکٹیو تھا آپ کو یاد ہوگا کس تکبر سے بیٹھ کر سپریم کورٹ میں یہ عمران خان کی پارٹی کا نشان ختم کیا. اب وہ کہتی ہیں یہ فیکچولی بات انکریکٹ ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے جو الیکشن سمبل ہے وہ تحریک انصاف سے چھینا ہے. سوری، یہ غلط بات ہے. سپریم کورٹ نے کچھ سو موٹو نہیں لیا تھا. یہ بیسکلی اپلیکنٹس ہیں جو یعنی بانی ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اکبر ایس بابر صاحب یا وہ نورین صاحبہ. تو ان لوگوں نے میٹر کو چیلنج کیا تھا الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے یہ یونیفارم سمبل اس لیے نہیں دیا کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں قرار پائے تھے. اور پھر جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے جو میٹیریل یعنی سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو سپریم کورٹ نے ان حقائق اور اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ دیا. انہوں نے نامنیشن کے حوالے سے جو پیسے جمع ہوئے تھے اس پر سوالات کیے تھے، جو ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے، تو اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حمایتی کچھ یوٹیوبرز یا صحافی وہ یہ نیریٹو بلڈ کرتے تھے کہ چلو کر دو، یعنی نہیں بھی ہے تو پھر بھی ون ٹائم کے لیے ان کو الاؤ کر دیا جاتا اور مزید مہلت دے دی جاتی. یہ نہیں کیا جی قاضی صاحب نے. ٹھیک ہے،
لیکن انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق درست فیصلہ کیا ہے اور وہ بالکل درست فیصلہ تھا. وہ یونیفارم سمبل نہیں مل سکتا تھا ان کو, اور یونیفارم سمبل نہیں ملا تو اس کی بیس کے اوپر جو ان کی مخصوص نشستیں وہ نہیں ملی, تو یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. یہ فیصلے الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں جس کو وہ قاضی فائز عیسیٰ سے منسوب کرتے ہیں. ہاں, اس فیصلے کے خلاف جو ان کی اپیلیں تھیں وہ منظور ہوں یا نہ ہوں, یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپیل منظور کی ہے یا ریجیکٹ کی ہے. تو ان کی اپیل کو ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن اس کو سیاسی رنگ دینا, وہ ججز جو کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا, تو آج الحمدللہ سب سے زیادہ نقصان جو ان کو ہو رہا ہے وہ ثاقب نثار صاحب کا, عمر تا بندیال صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک کنوکٹ جو ہے وہ سیاسی جماعت میں یا سیاسی عمل کا حصہ دار نہیں بن سکتا. تو یہ وہ چیز سامنے آ گئی ہے. اور آج اسی لیے عمران احمد نیازی صاحب ایک نااہل شخص ہیں, اور وہ سابق وزیر اعظم ہونے کے باوجود آج کی تاریخ میں کونسلر تک نہیں بن سکتے. یہ فیصلہ کس نے دیا تھا؟ محترم ثاقب نثار صاحب نے. اور اس پر جناب مٹھائیاں کس نے بانٹی تھی؟ پوری تحریک انصاف نے. تو بھگتو پھر, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. جب دوسرا وکٹمائز ہو رہا ہو تو تب تو آپ جناب ڈرم بیٹنگ کریں, آپ ڈھول بجائیں, آپ بھنگڑے ڈالیں, اور جب اپنے اوپر آئے تو کہیں جی یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, یہ مکافات عمل ہے, اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو علیمہ خانم سے متعلق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی جوڈیشل سسٹم کے اوپر مسلسل سوالات اٹھاتی ہیں, جوڈیشل سسٹم کو ابیوز کرتی ہیں, اور اس وقت سیاست کے اندر جو ہے وہ کھل کر آئی ہوئی ہیں, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں. جبکہ کچھ ایسے گروپس موجود ہیں ود ان پی ٹی آئی جو کہ ان کے سامنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال اس وقت بھی وہ کافی لوگوں سے زیادہ طاقتور ہیں. سلمان اکرم راجہ تھوڑے تھوڑے دور ہو چکے ہیں, اور بات کی جائے تو سہیل آفریدی بھی اب اتنے قریب نہیں ہیں. وہ ان کے پاس آ کے بیٹھتے ضرور ہیں, لیکن جب بھی بیٹھتے ہیں اپنی بےزتی کراتے ہیں. اسی میں آگے بڑھتے ہیں جی. علیمہ خانم کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو, تو وہ ایک اور بات انہوں نے کی. علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں جی کہ مذاکرات, اور کون سے مذاکرات؟ وہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. اب وہ بیسکلی جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آفر کی ہے اپوزیشن کو, محمود خان اچکزئی کو, علامہ راجہ ناصر عباس کو, کہ آئیں بیٹھیں, اور وہ تیار ہیں. یعنی وہ لوگ دے آر ریڈی مینٹلی طور کے اوپر, لیکن وہ مذاکرات کیوں نہیں شروع ہو رہے, یہ وجہ سن لیں. کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مذاکرات کے راستے میں بھی آپ ہی حائل ہیں, تو کیا آپ کی مذاکرات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں کہ جی ایک بہن کی ملاقات کروا دیں؟ بڑا کلیئرلی سن لیں, اگر آپ آج تک عمران خان کو نہیں پہچان سکے تو یہ جو ان کے سہولت کار ہوں گے ایجنسیوں کے, وہ ان کو کہتے ہوں گے اس کو راستے سے ہٹاؤ, پھر نہیں ہونا, ڈال دو جیل میں, ہمیں ڈال دو, کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ دیکھ لیں, میں کہہ رہا ہوں نا, پارٹی پہ وہ مضبوط ہیں, گرفت ہے, لیکن ان کے ساتھ لوگ دل سے نہیں جڑے ہوئے. وہ پھر عمران خان صاحب کی بہن ہونے والا کارڈ جو کھیلتی ہیں, اور یہی بیسکلی وہ ایک استعمال کر رہی ہیں, اور سوشل میڈیا ٹیم کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے. تو وہ اس طریقے سے پریشر گروپ بن چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سب سے بڑا, جس کے شر سے نہ محمود خان اچکزئی محفوظ ہے, اور نہ ہی اس کے شر سے تحریک انصاف کے جو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں سہیل آفریدی صاحب, وہ محفوظ ہیں. اس لیے وہ دونوں ان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. ایک اد مرتبہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلے بڑی چاپلوسی کی, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں تنگ آئے کہ جنگ آئے, تو وہ وہاں سے جناب انہوں نے بھی سائڈ اختیار کر لی, وہ ذرا سائڈ پر ہو گئے ہیں. سیلف پروجیکشن چاہیے جی محترمہ کو, اور یہی وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اس لیے وہ مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ ہیں, کیونکہ مذاکرات تو سیاسی لوگوں سے ہوں گے, بہنوں سے مذاکرات ہونے نہیں ہیں, تو اس میں ان کا کیا آبجیکٹیو ان کو حاصل ہوگا. سو لہٰذا ان کی طرف سے تو بگ نو ہیں. جب ان کی طرف سے بگ نو ہے تو ایک جو یعنی ہاتھ بڑھایا حکومت نے, اس کو اگر آپ جھٹکنا چاہیں تو مرضی آپ کی ہے. تحریک انصاف کا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے اس وقت حکومت کے اوپر. اور ویسے اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف. ملاقات کے حوالے سے ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجن میرے کم از کم علم میں موجود نہیں ہے. اس اتوار تک تو کوئی ملاقات کے حوالے سے ڈیسیجن نہیں ہوا تھا, لیکن آج کا ایک دن موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن اس وقت تک کہ کل نورین جو ہے وہ نیازی صاحبہ کی یا ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوگی, تو اس وقت تک کوئی ملاقات نہیں ہے جی. چلیں, یہی آج کی تفصیلات تھیں جی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.